خاصیت بولو، زمین کو پانی نہ ملے بنجر ہوتی ہے کہ نہیں، اور پانی ملے تو پھر آباد ہوتی ہے۔ جنتی مٹی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے کہ پانی ملے تو حیات، نہ ملے تو بنجر۔ حضرت نوروی فرماتے ہیں کہ ہمارا وجود دنیوی مٹی سے ہے جس میں خاصیت موت کی ہے، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی سے ہے جس میں خاصیت حیات کی ہے۔ پیٹرول میں خاصیت حرارت، اوپر سے ٹھنڈا ہو اندر سے تب بھی گرم ہے، اور پانی میں خاصیت برودت، اوپر سے گرم ہو اندر سے تب بھی ٹھنڈا ہے۔ پیغمبر کا وجود جنتی مٹی سے ہے جس کا خاصہ حیات ہے، اوپر موت آ بھی جائے اندر تب بھی حیات ہے، اوپر موت آ جائے اندر تب بھی حیات ہے۔ اس لیے مولانا نوروی فرماتے ہیں امتی کی موت مزیل حیات ہے، نبی کی موت ساتر حیات ہے۔ امت پہ موت آ جائے تو تمام اجزاء سے روح نکلتی، حیات ختم ہوتی ہے۔ پیغمبر پہ موت آ جائے تو روح نکلتی نہیں، قبل قلب اتھر میں سمٹتی ہے۔ تو موت آ جائے امتی کی حیات ختم کر دیتی ہے، پیغمبر پہ موت آ جائے حیات ختم نہیں کرتی، نبی کی حیات کو چھپا دیتی۔ ختم ہونا اور ہے اور چھپ جانا، بولو، ختم ہونا اور ہے اور چھپ جانا اور ہے۔ تو میں سمجھا کیا رہا تھا، پیغمبر کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔ امتی کی موت ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے۔ نبی کی موت ظاہر پر ہے لیکن قلب اتھر میں نہیں، موت نہیں بلکہ حیات ہی حیات ہے۔ لوگ کہیں گے دیکھیں میں دلائل دے رہا ہوں، آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نبی امتی کی موت میں فرق ہے؟ انکا میتن وانہم میتون، انکا میتن وانہم۔ مولانا قاسم نوروی فرماتے ہیں اگر امتی اور نبی کی موت میں کوئی فرق نہ ہوتا، اللہ فرماتے انکا وہم میتون، پیغمبر کے لیے میتن کا الگ لفظ نہ لاتے، پیغمبر کے لیے میتن کا لفظ الگ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امتی کی موت الگ ہے، پیغمبر کی موت الگ ہے۔ نہ سمجھا تو پھر میں مثال دیتا ہوں، اور میں ایک ضابطہ بیان کیا کرتا ہوں، عالم کو قائل کرو دلیل سے، غیر عالم کو قائل کرو مثال سے۔ عالم کو قائل کرو دلیل سے اور غیر عالم کو قائل کرو مثال سے۔ میں نے کئی بار واقعہ پیش کیا، میں خیر پور میرس کیا، مرکزی مسجد میں جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد غیر مقلد دو تین بیٹھے اور مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب امام کی تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا ہاں، تقلید نہ کرے تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہے۔ اچھا خود امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے؟ میں نے کہا کسی کی بھی نہیں۔ کہا پھر وہ گناہ کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو ہم نہ کریں تو گناہ، وہ نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ خود امام غیر مقلد ہے، اگر ہم غیر مقلد ہو گئے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا دو مسئلے میں پوچھتا ہوں ہم سے۔ میں نے کہا جی وہ مسئلے جو تمہیں آتے ہیں، ہاں جی کون سا؟ میں نے کہا نمبر 1، ہر انسان پہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا میرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ خود نبی ہیں، کسی نبی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا دوسرا مسئلہ، باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا نہ باجماعت پڑھے؟ کہا جی گناہ ہے۔ میں نے کہا باجماعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے چند بندے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ میں نے کہا تم سب متقی ہو، تمہارا امام اکیلا مجرم ہے؟ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا تم تو امام کے پیچھے ہو، وہ تو کسی امام کے پیچھے نہیں ہے، تم باجماعت پڑھتے ہو، وہ بے جماعت پڑھتا ہے۔ کہا جی وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو، وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہوا، اللہ کے نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے، خود نبی ہے، امام کسی کے پیچھے نماز میں کھڑا نہیں، خود امام ہے۔ امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود مجتہد اور امام ہے، اور یہ امام تو اور بھی ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا خیر پور میرس میں مسجدیں اور بھی ہیں، وہاں کی بجائے جمعہ یہاں کیوں پڑھتا ہے؟ کہا جی وہ مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ بڑی ہیں۔ میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں، یہ امام بڑا ہے۔ جب تنگ ہے تو کہتے ہیں صحیح دلیل دو نا۔ میں نے کہا مولوی لا دلیل دوں گا، تو جیسے جاہل کے لیے مثال ہی کافی ہے۔ ہماری مثال تو اس کے لیے قابو آ رہی، ہماری دلیل تو کیسے سنبھالے گا؟ میں کہتا ہوں مثال سمجھو۔ ابھی مولانا نے کیا اعلان فرمایا؟ بیان کے بعد حضرت کی دعا
اس کے بعد سندے ترسیم، پھر عشاء کی نماز، اور پھر کہاں پہ عشاء کی نماز ہو گئی، میں تہ خانے میں جا رہا ہوں، حضرت بھی ساتھ ہے، تہ خانے میں جا رہے ہیں، مولانا کہتے نہیں آپ ادھر نہ جاؤ، آپ کا کھانا ادھر ہے۔ اس کے مطلب کو فرق ہے نا، بولو بھئی ابھی اعلان کیا نا کھانا کدھر ہوگا، اور میں کدھر جانے لگا، مولانا نے پکڑ لیا نہیں ان کا کھانا ادھر ہے، آپ کا کھانا، فرق ہے تو تبھی کھانا، فرق نہ ہوتا تو کیوں اوپر لے کر گئے ہیں؟ تمہارا کھانا تہ خانے میں، ہمارا بالا خانے میں، تمہارا کھانا اور ہے، ہمارا توجہ رکھے، اور ہونا چاہیے۔ آپ مینسائر سے آئے ہیں، ہم سرگودا سے آئے ہیں، آپ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، سب نے پلاؤ کھانے ہیں، تو پھر سب منظرے کے ہوتے ہیں۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ وہ جی کھانا کدھر؟ بولو نیچے، میں نیچے جانے لگا تو مولانا صاحب کہتے ہیں جی آپ اوپر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانے میں انکا میتون و انہم میتون، امت کو میتون الگ کہا، نبی کو میت الگ کہا، اس کا معنی دونوں کی موت میں فرق ہے، ورنہ انکا وہ میت کو فرما دیتے نا۔ تو میں نے سمجھایا پیغمبر کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔